بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے ناران کاغان کے حوالے سے، یہ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بہت سارے دوست جو ہمارے ناران یا کاغان آنا چاہ رہے تھے، وہ ان کے سوالات تھے کہ ہوٹل کب اوپن ہو رہے ہیں، راستوں کی کیا سچویشن ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات دوست وغیرہ ہم سے پوچھ رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ایک تفصیلی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، تاکہ جو دوست آنا چاہ رہے ہیں، جو فیملی سے جو یہاں پہ ہر سال آتے ہیں، تو ان دوستوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2020 کا جو سال تھا، اس کو پاکستان میں ٹاپ 20 جو کنٹری ہے، اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ ٹاپ ورلڈ فیمس ڈیسٹینیشن کے طور پر تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس سال ہماری جو انڈسٹری ہے ٹورزم کے حوالے سے، وہ تباہی کا شکار ہو گئے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جس طرح دوسرے تمام انڈسٹری متاثر ہوئے، اسی طرح ہمارا ٹورزم سے لے کے ہمارا جو ہوٹل انڈسٹری ہے، وہ بھی زبحالی کا شکار ہے۔ تاہم بہت سارے دوست یار ان مقامات کا، ان حسین مقامات کا رخ کرنا چاہتے ہیں، جو ناران کاغان اور بابسر کے راستے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان جانا چاہتے ہیں۔ تو ایز اے ٹورزم ایکسپرٹ آپ لوگوں کو جو مشورہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ناران کے اندر ہمارا اپنا ہوٹل ہے ڈی فارسٹ کے نام سے، اور جو کمپنی ہے سی پاکستان ٹور کے، تو اس حوالے سے کافی دوستوں کا ہمیں سوالات آتے ہیں کہ اس سال کیا ہوگا، ناران اوپن ہوگا، ہوٹل اوپن ہوں گے، کیا ہمیں جانے دے رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت جو سوالات ہیں لوگوں کے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان کے واضح احکامات کے باوجود کہ وہ ٹورزم اور ہوٹل انڈسٹریز کو اوپن کرے، لیکن جتنے بھی جو صوبائی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جو صوبے ہیں، خاص کر کے پی کے اور گلگت بلتستان، انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس انڈسٹری سے وابستہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ جتنے بھی ہوٹلیئرس تھے، جیپ والے تھے، ٹور گائیڈ تھے، سب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس انڈسٹری کو بند رکھنے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے کرونا وائرس کی، یہ اگر 1 مہینے میں 2 مہینے میں اگر ختم ہونا ہوتا تو ہم اپنے ہوٹلز کو، ہم اپنے انڈسٹری کو بالکل نہیں کھولتے، ہم بھی اس کے خلاف تھے۔ لیکن اس بیماری نے ہمارے ساتھ چلنا ہے آگے، تو ہم نے بھی گلگت بلتستان گورنمنٹ اور کے دونوں کو ریکویسٹ یہی کی تھی کہ آپ ہمیں SOPs کے تحت اس کو کھولنے کی اجازت دیں۔ طریقہ کار آپ وضع کریں، اس میں جو فیملیز ہے ان کو آنے دیں، ماسک ہو گیا، سینیٹائزر ہو گیا، یہ آپ ان کے اوپر لازمی کرا دیں۔ ہم ہوٹل والے بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کے اوپر ابھی تک کام نہیں ہوئے۔ تو آپ دوستوں کو بتاتے چلوں کہ جب آپ آتے ہیں کاغان ناران کی طرف، تو اس وقت موٹر وے مانسرا تک کمپلیٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم بہت ہی بچ جاتا ہے۔ تو مانسرا کے بعد اگر آپ جب بالاکوٹ پہنچتے ہیں، تو بالاکوٹ سٹی میں انٹر ہونے سے پہلے اس وقت ایک پولیس چیک پوسٹ لگا ہوا ہے، جس پہ سب سے پہلے آپ کو روکتے ہیں، اور وہاں سے ہی بالاکوٹ میں انٹری مشکل ہے۔ اور اگر آپ لکیلی بالاکوٹ اگر آپ کراس کرتے ہیں، تو بالاکوٹ سٹی کراس کرنے کے بعد جو پل آتے ہیں، پل کراس جو ہی کرتے ہیں، پھر اس پہ دوسرا چیک پوسٹ آتے ہیں، جہاں سے آگے آپ نے کوائی اور شوگران کاغان ناران کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ دوسرا چیک پوسٹ ہے، وہاں پہ پھر آپ کو روکتے ہیں۔ یا تو آپ کے پاس کوئی
تکڑی سے آپ کے پاس پیچھے سے سفارش ہو، ان بندوں کو چھوڑا جاتا ہے. تو اس طرح کی ایشوز ہے. تو بالکل جو ہے وہ وہاں سے چھوڑ نہیں رہے. تو میرا جو مشورہ ہے ان دوستوں کو کہ وہ آپ مکمل معلومات لے کے آئیں. ابھی جو ہے پراپر ان کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. جن کی سفارش ہے ان کو تو چھوڑ رہے ہیں، جن کے نہیں ہیں وہ بیچارے جو ہے اپنا پروگرام بنا کے آتے ہیں اور بالاکوٹ سے جو ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے. جو کہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر اگر آپ کسی طریقے سے بالاکوٹ والا دوسرا چیک پوسٹ سے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو آگے جو ہے کاغان پہنچنے سے پہلے ایک اور چیک پوسٹ ہے، وہاں پہ روکا جاتا ہے. وہاں سے پھر اگر آپ کسی طریقے سے بچ بھی جائیں تو آگے جا کے جو ہے چوتھا چیک پوسٹ ہے جو چائنیز وغیرہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ پھر آپ کو جو ہے روک کے جو ہے تنگ کیا جائے گا، یعنی کہ انٹر ہونے نہیں دے گا. یہ دیکھیں ابھی آپ نران بازار کی صورتحال، یہ بالکل لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری دکانیں بند، روڈ سنسان. یہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتے تھے سیزن میں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہے جی ناران کی. یہ مین بازار ہے ناران کا مین بازار ہے. یہاں پہ بالکل سارے دکانیں، ہوٹلز سارے سنسان پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مین ناران ہے جی. یہ بس کچھ جیپیں آپ کو نظر آئیں گے. اچھا یہ آپ دیکھ لیں. اور کچھ 3-4 جو ہے ریسٹورنٹ جو کھانے پینے کی ہے وہ اوپن ہے، اور سبزی کی 4-5 دکانیں اوپن ہیں. گوشت والا دو دکانیں اوپن ہیں. باقی جو ہے بالکل ساری دکان سے لے کے ہوٹل سے لے کے سارے کچھ بند ہیں. بازار میں جو ہے کچھ روم والے ہوٹل تو اوپن ہے، لیکن اس کو جو بھی مطلب الاؤ نہیں ہے بندوں کو رکھنے کی. تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مین ناران کی صورتحال ہے. یہ شاپ اوپن ہے یہاں پہ ٹوٹلی بازار میں. آپ نے دیکھا ہوگا 2 سے 3 دکانیں. یہ اس ایک ہوٹل آپ کو اوپن ملیں گے جہاں پہ آپ کھانے پینے کی چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں. باقی اور جتنے بھی شاپس ہے، ہوٹلس ہے، سارے بند ہیں. یہ گوشت کی ایک دکان کھلی ہوئی ہے، اور یہ سبزی کی جو ہے 3 سے 4 دکانیں. یہ ٹوٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سبزی اور کریانے کی جو ہے 3 سے 4 دکانیں یہ اوپن ہے. یہ ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں. آگے ملینیم ہوٹل آئیں گے اور پل کے قریب ہم جا رہے ہیں. مین بازار ہے ناران کا. یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آج 23 جون ہے، 23 جون 2020. یہ سچویشن ہے، اور یہ جو ہے صبح کا ٹائم ہے تقریباً دیکھ سکتے ہیں کہ 10:30 بجے کا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ہوٹل آپ کو سنسان ملینیم ہے. آپ کو جو ہے ملیں گے. کہیں پہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. یہ سارے جو ہے اپنے معزز مہمانوں کو جو ہے آنے کے لیے خوش آمدید تو کر رہے ہیں، لیکن لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہے آ نہیں رہے. اس سے پہلے جو ہے اس طرح کی صورتحال ناران میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس طرح کی جو ہے ویرانی اور اداسی جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ بالکل ہی پورا بازار جو ہے سنسان ہے. کوئی اکا دکا بندے جو ہے آپ کو نظر آئیں گے، 3-4 ٹورسٹ آپ کو نظر آئیں گے. یہ ملینیم ہوٹل ہے مین ناران بازار میں. تو دوستو یہ معلومات وغیرہ، انفارمیشن وغیرہ آپ لے کے آئے ہیں. اپنے فیملیز کے ساتھ آپ آنا چاہیں تو جو ہے کمپلیٹ انفارمیشن آپ لے لیں. اس کے بغیر آپ نے سفر نہیں کرنا ہے، نہیں تو پھر آپ کو راستے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے بہتری کرے. اللہ آپ سب کو بھی صحت دے اور ہماری اس انڈسٹری کو بھی بحال کریں. اس ملک پاکستان میں جو ہے پہلے کی رونقیں بحال ہو جائیں، اور اس ٹورزم انڈسٹری سے، ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں. اور یہ